قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ صدیق اکبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد آپ نے مصائب اور تکالیف کا سامنا کیسے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں کے پروردہ، جب آپ اسلام لانے سے قبل شام کے سفر پر تھے اور تجارت کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے تھے اور اکثر آپ جایا کرتے تھے، تو وہاں پر آپ کو شام کی سرزمین پر ہی دوران تجارت آپ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی جھولی میں چاند اور سورج اترے ہیں اور آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ایک نصرانی راہب سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ اور ہوتا بھی یوں تھا اکثر کہ جب کوئی خواب کی تعبیر بتائی جاتی تھی تو اکثر اوقات جو خواب ہوتا تھا وہ تعبیر کے مطابق ہی پایا جاتا تھا۔ اس راہب نصرانی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا، اور پھر اس نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ سنو، مکہ میں ہاشم کے خاندان میں ایک شخصیت آنے والی ہے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ان قریب نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ نبی آخر الزمان ہوں گے، اور آپ ان کے ہاتھ پر ان کا دین قبول کریں گے، اور ان کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس راہب کی بات سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دعوت اسلام کا آغاز فرماتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جب یہ خبر پہنچتی ہے، جانتے تو یہ پہلے سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شناسائی تو پہلے سے تھی، معلومات بھی رکھتے تھے، ملتے بھی تھے، محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے ایک بات کہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی
کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے اگر آپ اپنی نبوت پر کوئی معجزہ یا کوئی دلیل عطا فرما دیں تو میرا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے کہا، اے ابو بکر، وہ خواب جو تم نے شام کی سرزمین پر دیکھا تھا، کیا وہ کافی نہیں ہے کہ وہ میری نبوت کی دلیل بن جائے تمہارے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور سنتے ہی آپ کا جذبہ ایمان بیدار ہوا اور فرط محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بھی چومنے لگ گئے اور کلمہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت 39 لوگ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میری خواہش ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام کی تبلیغ اب کھلے عام کروں اور مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں اور افرادی قوت بھی نہیں ہے کہ اگر ہم ابھی دعوت اسلام دیں اور لوگ ہماری دعوت کو قبول کریں یا وہ ہمارے مخالف کھڑے ہوں تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا جذبہ ایمانی تھا، شوق تھا اور ولولہ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں صحن حرم میں جا کر یہ جو حرم بتوں سے آلودہ کر دیا گیا ہے اس کو بتاؤں، لوگوں کو اس کا اصل مقصد اور اس کی اصل فضیلت میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے جس کام کے لیے تم یہاں پر بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کے لیے اور اس کا اقرار کرنے کے لیے، اس کی توحید کے ماننے والوں کے لیے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار بہت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے جاتے ہیں اور حرم صحن میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہاں آ کر آپ خطبہ شروع کرتے ہیں۔ جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو مشرکین ان کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے ہی ان کے خلاف بہت زیادہ محاذ بنائے بیٹھے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم ان سے بدلہ لیں، انہوں نے اپنا دین کیوں چھوڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ مشرکین اس سے پہلے ہی نالاں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت خطبہ شروع کیا تو خطبے کے شروع کرتے ہی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی تو سب ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مار مار کر لہو لوہان کر دیا گیا، شدید زودکوب کیا گیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے تو اپنا جوتا اتار کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید لہو لوہان کر دیا گیا ہے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ جو بنی تیم کے لوگ تھے وہ آپ کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کر لے گئے، لیکن جب وہ لے کر گئے تو آپ کو اس حالت میں لے کر گئے کہ آپ کے پورے جسم کو خون و خون تھا اور آپ کے پورے جسم کو کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر تک پہنچایا گیا۔ جس وقت دیکھا کہ یہ قریب المرگ ہیں، ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس وقت بنی تیم کے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے بدلہ لیں گے۔ تو یوں ہی وقت گزرا، حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش تھے، ہوش میں نہ تھے، لوگ آ رہے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ آ رہے تھے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر آپ کے پاس موجود تھیں اور پریشان تھیں۔
تو حضرت ام الخیر نے جب یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو شدید زخمی کر دیا گیا ہے، لہو لہان کر دیا گیا ہے، بڑی پریشان تھیں. تو اسی دوران آپ کے والد گرامی بھی آپ کے قریب آتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت ام الخیر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق آنکھیں کھولتے ہیں. جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. تو کئی لوگ ان کے پاس اس وقت کھڑے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آنکھیں کھولتے ہیں، مشکل سے تھوڑا بولنے کے قابل ہوتے ہیں، تو اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں. ان کی والدہ پہلے ان سے پوچھتی ہیں کہ کیسے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو، تکلیف میں ہو. انہوں نے کہا اماں جان مجھے یہ بتائیے کہ میرے آقا کا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے نبی کا حال کیا ہے. پہلے مجھے ان کی خبر دیجئے، پھر میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا. یہ بات سننی تھی تو قرب و جوار میں جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سب ناراض ہو کر چلے گئے کہ ہم تمہیں وہاں سے اٹھا کر لائے اور مصیبت سے تمہیں نکالا ہے، تم ہو کہ پھر اسی جگہ پر جانے کی طلب رکھتے ہو اور انہی کا ہی حال دوبارہ پوچھ رہے ہو. تمہیں اپنے حال کی کوئی خبر اور خیر کی فکر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں پھر بند کر لیتے ہیں. پھر لوگ کچھ چلے جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. حضرت ام الخیر ان کے پاس ہی رہتی ہیں. والدہ جو تھیں، ظاہر ہے ماں کا دل تو پھر ماں کا ہوتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کا دکھ تو نہیں برداشت کر سکتی. آپ کی والدہ محترمہ آپ کے پاس کھڑی تھیں اور آپ سے پوچھ رہی تھیں بیٹا کچھ کھا لو، کچھ بولو تو صحیح. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی حالت یہ تھی، آپ کی محبت کی جو وفاداری کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ بس مجھے میرے صاحب کے بارے میں بتاؤ، میرے صاحب کا کیا حال ہے، میرے محبوب آقا کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ ان کے بارے میں. آپ جب بتانے سے قاصر رہیں تو آپ نے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیے. اپنی والدہ کو کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ تھیں جو کہ اسلام قبول کر چکی تھیں. کہا کہ ان کے پاس جائیے. حضرت ام جمیل کے پاس گئی اور کہا کہ میرا بیٹا بار بار پوچھتا ہے، میرا بیٹا ابو بکر بار بار پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ام جمیل گھبرا گئیں اور وہ پریشان ہوئیں کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں اور ان کو ہمارے مسلمان ہونے کی اگر خبر لگ گئی تو یہ تو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا اور بہت زیادہ معاملہ بگڑ جائے گا. تو انہوں نے انکار کر دیا. ام جمیل نے کہا کہ میں نہیں جانتی ابو بکر کو اور میں نہیں جانتی محمد کو. ہاں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہوں. انہوں نے سمجھداری سے یہ فیصلہ کیا اور حضرت سلمہ بنت صخر کے ساتھ آ گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. اور ام جمیل جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں کیا حال ہے، تو جب دیکھا کہ ابوبکر صدیق شدید لہو لہان ہیں تو رو پڑیں اور چلانے لگیں اور پریشان ہو گئیں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ام جمیل مجھے بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے. تو ام جمیل نے کہا کہ تمہاری والدہ سن رہی ہے اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے تو یہ ناراض ہو جائے گی. کہا آپ چھوڑ دیجئے، میری والدہ کی فکر نہ کیجئے، مجھے بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا ام جمیل کی زبان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، صحیح ہیں، سالم ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو ام جمیل یہ کہنے کے بعد جب چلی گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا. لیکن وہ ٹھہرے نہیں اپنے گھر میں. جو ہی رات کا سناٹا چھایا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی والدہ محترمہ کے سہارے اٹھے اور آپ کے کندھوں پر سر رکھتے ہوئے چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق دل فگار کو دیکھا تو آپ تڑپ گئے اور آپ نے محبت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا اور اوپر سے جھک کر ان کے ماتھے کو چوما اور ان کے بوسے لیے اور ان کے لیے دعائیں کیں. اور یہ وہ حال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیار سے دل گداز کیفیات کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے موقع غنیمت جانا اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے، مہربانی فرمائیے تو ان کو بھی مسلمان کر دیجئے، ان کو بھی آتش جہنم سے دور کر دیجئے،
ان کو بھی جہنم کا مستحق قرار دے دیجئے، ان پر بھی اپنا کرم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اسلام کی دعوت حضرت سلمہ بنت سخر والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، اور یہ دعوت انہوں نے قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین اور ان اولیاء کرام اور ان پاک تینت راہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا راستہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسولان سلف میں جو رتبہ ذات احمد کا، صحابہ میں کچھ ایسی وہ قطع سے دیکھ اکبر